اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تورات اور انجیل میں بھی ان کی مد و ثنا بیان کی، جس طریقے سے ایک کھیتی کہ کسان نے لگایا اس کو، پھر اس نے ایک سوئی نکالی باریک سی، پھر وہ تھوڑی طاقتور ہوئی اور مضبوط ہو گئی، اور پھر سخت ہوئی اور اپنی ساکھ کے اوپر، پنڈلی کے اوپر کھڑی ہوئی، کہ جس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کافر اس کو دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے صریح ہے اس شخص کے لیے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بغض رکھتا ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بغض رکھتا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لیغیظ بہم الکفار، کہ کافر ان سے غضبناک ہو، مطلب صحابہ کے مجمع کو دیکھ کر کافر غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہی بات فضائل اعمال کے اندر امام مالک کی نقل کی ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وضاحت کی ہے کہ آج کل کے دور کے وہ لوگ جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، پرانے ایڈیشنوں میں تھی، آج کل نئے میں سے نکال دی گئی ہے، پہلے میں تھی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تمثیل بیان کی۔ کیا تمثیل بیان کی؟ کہ دیکھیں اللہ کے رسول، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں، میں نہیں آ سکتا ہوں تو ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ تو امہات المومنین نے سب نے کہا کہ ابو بکر نہیں پڑھا سکتے، نرم قلب والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ آپ کی عدم موجودگی میں کھڑے ہوں گے تو گریہ بنے گا، روئیں گے یہاں تک کہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، تو لہٰذا آپ عمر سے کہہ دیں کہ ان کا دل مضبوط ہے، وہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو نہ اللہ قبول کرے گا، نہ ہی مومنین قبول کریں گے، یعنی سب سے پہلے میرے بعد، میرے ایک دم جاتے ہی اگر کوئی شخص ہے جس کو لوگ قبول کریں گے، جس کے اوپر تمام مسلمان جمع ہو جائیں گے، تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ابو بکر سے ہی کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے، تم مجھے تنگ نہ کرو۔ تو کہہ دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی، عشاء کی نماز تھی، اللہ کے رسول نے اپنے حجرے سے پردے کو ہٹایا، جب پردہ ہٹایا تو اللہ کے رسول کو جب خوشی ہوا کرتی تھی نا کسی چیز کی، تو اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا بالکل چاند کی طرح۔ تو بخاری کی باقاعدہ روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا، اسی طرح جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کسان نے جب اپنی محنت کو دیکھا کہ وہ بار آور ہو گئی تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کسان جب جس کھیت پر محنت کرتا ہے نا، اس کے اندر بیج لگاتا ہے، اس کے اندر ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، ہر چیز سے اس کو بچاتا ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے، جب وہ پھل دینے لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول کا اصل مقصد ہی تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے اوپر دین غالب ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور وَالَّذِينَ مَعَهُ سے دلیل پیش کی۔ اللہ کے رسول جو آئے تھے صرف اور صرف مکے اور مدینے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول کا کے وقت میں تو دین صرف اور صرف مکے اور مدینے تلک ہی رہا نا، مطلب عرب میں ہی رہا، حجاز میں ہی رہا، حجاز سے باہر نہیں نکلا۔ اللہ کے رسول جو آئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اللہ کے رسول پر ظلم کیے گئے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی رو نہیں، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا یہ لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کو یہ پتہ تھا، اب اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ میں تو محنت اس خطے کے لوگوں پر کروں گا، لیکن یہ خطے کے لوگ جب کھڑے ہوں گے تو پورے کی پوری دنیا پر میری محنت کو قائم کر دیں گے، پوری کی پوری دنیا پر پھیلا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو پودا لگایا تھا نا، آج وہ بارآور ہو گیا تھا۔ اللہ نے بتا دیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر خلافت کو سنبھالے گا، خلافت کی داغ بیل ڈالے گا، اور یہ نظام خلافت میں نے قیامت تلک کے لیے ان مومنوں کو پھر دے دیا، اور پھر اس کے بعد عمر آئے گا، اور عمر کو میں نے ایسا انتظامی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ عمر کے دور کے اندر پورا کا پورا پوری کی پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو یہ وقت تھا کہ بالکل وہ وقت تھا جس وقت بہار کے موسم کے اندر وہ جو بر لگ جاتا ہے کہ بس اب قریب ہے کہ پھل آئے گا، تو اس وقت کسان دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جس لیے میں نے محنت کی تھی بس اب وہ محنت رنگ لانے لگی۔ یہ سب سے پہلا بر ہے کہ ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑا ہے اور تمام صحابہ اس کی اقتداء کے اندر متفق ہو کر پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول خوش ہوئے، ایسے خوش ہوئے کہ چہرہ ایسا روشن ہوا، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی روشن ہو گئی، قریب تک کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز توڑ دیتے تھے، اللہ کے رسول نے یہ بھانپ لیا کہ صحابہ نماز توڑ دیں گے، تو پردے کو بند کر دیا اور بڑا خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ تو اللہ نے یہ وہی بات بتائی ہے کہ دیکھیں محمد الرسول اللہ تو اتنے خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب اور یوں اس قسم سے باتیں کرنے والے لوگ
تو ان کا ایمان سے کیا تعلق؟ جس چیز کو اللہ کا رسول پسند کرے وہ اس کو پسند نہ کریں،